بلکہ جب بھی نعمت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی. نمرود کہتا ہے انا ربکم العالی اور سلیمان کہتے ہیں سبحان ربی العالی. مال برا نہیں ہے، مال کے چکر میں اللہ کو بھول جانا برا ہے. لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا قدم ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں اجو گردے غار پھرتے ہیں. رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. آج کی یہ محفل جامعہ عربیہ مدینہ العلوم کے دستار کے موقع پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. آج کی یہ جو تاریخ ہے یعنی آج کے پروگرام کی تاریخ یہ مدینہ منورہ میں طے ہوئی تھی. ہمارے بھائی جناب محمد ریاض صاحب جو آپ کے علاقے کے ہیں، انہوں نے مجھ سے مدینہ منورہ کی عظمت اور بزرگی کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ آپ کو اس پروگرام میں شریک ہونا ہے. تو ریاض بھائی نے کہا تھا کہ اگر آپ آؤ گے تو میں بھی مدینہ منورہ سے آؤں گا. وہ بھی آئے ہیں اور میں بھی حاضر ہوں اور ہمارے منبر پر علماء اور مشائخ بھی موجود ہیں. آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بڑی تعداد میں جہاں جمع ہوں تو وہاں شور کریں. ایک بات یاد رکھیں، تھوڑا توجہ کریں، ذرا غور کریں کہ ہم یہاں زیادہ سے زیادہ 5-6 ہزار کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا مجمع بھی ہوگا، ایک ایسا مجمع بھی ہوگا جہاں پر 5,000 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا کے اندر آنے والا ہے سارے اولین اور آخرین وہاں موجود ہوں گے. اور یہاں علماء کا سامنا ہے، وہاں اللہ کا سامنا ہوگا. یہاں مہمان علماء ہے، سادات ہے، وہاں مہمان انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے. ذرا غور کیجئے اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے. دراصل آج ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ وہ صحیح آیت جو آخرت سے متعلق ہیں اپنی قوم تک ہم پہنچائیں. اس لیے لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، لوگ آخرت کو فراموش کر چکے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن نے آخرت کی جتنی بات کی ہے پورا قرآن اٹھا کر کے پڑھنے 70% آیتیں قرآن کی آخرت سے متعلق ہے. میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی سورہ نبا سے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر سے اٹھنے کا ذکر کیا ہے. انسان قبر سے اٹھے گا، کس طریقے سے اٹھے گا؟ قبر سے اٹھنے والا ایک شکل پر نہیں اٹھے گا. قبر کے اندر تو سب کو انسان کی شکل میں داخل کیا جائے گا، لیکن قبر سے اٹھتے وقت ہر انسان جو ہے اصل شکل پہ نہیں اٹھے گا، انسانی شکل میں نہیں اٹھے گا. کون کی شکل میں اٹھے گا؟ اب ذرا سنیے احادیث مصطفیٰ اور ذرا غور کیجئے. قرآن کہتا ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوجوں فوج اپنی قبروں سے نکلیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو قبر سے باہر
کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، کس پوزیشن میں وہ نکلے گا؟ اللہ اکبر، دفن کرتے وقت تو انسان کافور کی خوشبو میں بسایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کو کفن پہنایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کی کیفیت یہ ہوگی عطر اور سرمے کے اندر وہ معطر بھی ہوگا اور اس کی آنکھوں پر سرمے کے اثرات بھی ہوں گے، لیکن اللہ اکبر اٹھتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب ذرا غور سے سماعت کریں۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کچھ لوگ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھی آنکھیں لے کر کے اٹھیں گے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، وہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہو ضروری نہیں ہے، جو دنیا میں بیمار ہوگا وہ آخرت میں بیمار ہو ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ دنیا کی بیماری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ، لیکن میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگ اپنی قبر سے اندھے اٹھیں گے، یعنی ان کی آنکھیں نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتائیں، جب ان کی آنکھیں نہیں ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ اولیاء اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام بے چین ہو گئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ بغیر آنکھوں کے اپنی قبروں سے قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، اندھے اٹھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر نصیحت کرنے والے جب ان کو نصیحت کرتے ہوں گے تو وہ نصیحت کو نہیں مانتے ہوں گے، دنیا کے اندر جب ان کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ رب العزت کے بندے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت مانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، میوزک بجایا جا رہا ہو، گانے بجایا جا رہا ہو، اور اگر کوئی عالم کہے کہ بھئی ڈی جے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، گانے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، تو پلٹ کر کے نصیحت نہیں مانتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ دولت ہماری ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے، مال ہمارا ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے۔ سن لو، اللہ کے نبی نے تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کیا، مرنے والوں موت آنی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے۔ اگر تم نصیحت نہیں مانتے اور دولت کے نشے میں غرور اور گھمنڈ کے اندر ڈوب کر کے خدا کی نصیحت کو پیٹ کے پیچھے جاتے ہو تو قیامت کے دن اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سن لو، دولت کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کی نصیحتوں کو فراموش کرنے والوں، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی راستہ پکڑ کر کے چلا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی سہارا دے کر کے پار لگا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا، مگر قیامت کے دن اللہ کی نصیحتیں نہ ماننے کی بنیاد پر جب تمہیں اللہ اندھا اٹھائے گا، نہ وہاں لاٹھی ہوگی، نہ کوئی سہارا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اندازہ فرمائے قیامت کے دن دفن ہونے کے بعد اپنی قبروں سے اٹھنا ہے۔ بولو نصیحت مانتے ہیں لوگ؟ آج کل بہت سے لوگ نصیحت نہیں مانتے۔ اور ایک بات بتاؤں، نصیحت ماننا یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نصیحت ماننا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ پتہ چلا جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں، اور جو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ اپنے بارے میں خود سوچیں کہ وہ کیا ہے۔ اس لیے نصیحت قبول کرو۔ آج نصیحت قبول نہیں کی جاتی۔ اگر کسی مسلمان کو کہو بھائی چہرے سے داڑھی منڈانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ اللہ رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے، تو آج کا مسلمان کہتا ہے ارے مولانا اگر میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں
گا. میری بیوی پتہ نہیں اجازت دے گی کہ نہیں دے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی بیوی سے پیار ضرور کرو لیکن بیوی شریک حیات ہے, شریک ممات نہیں ہے. جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا یہ بیوی قبر میں نہیں آئے گی. اللہ اکبر. لیکن خدا کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے تو پہلی چیز اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نصیحت نہیں مانتے, جو حق قبول نہیں کرتے, وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے. یہاں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں, بہت سی چیزوں میں نصیحت کی جاتی ہے. حرام کام نہ کرو, بدعات نہ کرو, خرافات نہ کرو, جرائم نہ کرو, گناہ نہ کرو, بد مذہب گستاخ رسول سے دوستی نہ کرو, ان سے رشتہ داری نہ کرو. بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں لیکن ہماری قوم نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرا گروہ, چونکہ قرآن کہتا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, فوج نکلیں گے لوگ, یعنی قبروں سے گروہ در گروہ نکلیں گے. تو پہلے گروہ کا ذکر آپ نے سن لیا, اب دوسرے گروہ کا ذکر سنیں. جو دوسرا گروہ قبروں سے نکلے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی. دوسرے گروہ کی کیفیت یہ ہوگی میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو. حالانکہ اس دن کون کس پہ جادو کرے گا. جیسے جادو جس پہ کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ ایسے بے رونق ہوتا ہے, سونا سونا ہوتا ہے, اس کے چہرے پر جو ہے حساسیت نہیں ہوتی, اس کا چہرہ جو ہے اللہ اکبر خوبصورت نہیں لگتا. بلکہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں چہرہ منحوس سا لگتا ہے, ڈراؤنا سا لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے, مفہوم کے طور پر کر رہا ہوں تو ایسا لگے گا کہ جیسے ان پہ کسی نے جادو کیا, حالانکہ کسی نے جادو نہیں کیا ہوگا. ایسا لگے گا جیسے اس کو کسی آصف نے چھو لیا لیکن اس کو آصف نے نہیں چھوا ہوگا. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے, کچھ کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا وہ اٹھ کر کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. ان کے پیر چھوٹے ہوں گے, ان کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح اور کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. وہ چلنا چاہیں گے تو گر جائیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جن کی حالت ہوگی ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہیں مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ایسا لگے گا وہ جادو کیے ہوئے ہیں حالانکہ ان میں جادو نہیں ہوگا. ایسا لگے گا کہ وہ آصف زدہ ہیں حالانکہ وہ آصف میں نہیں ہوں گے. ان کے پیٹ کمروں کی طرح, ان میں سانپ اور بچھو ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا تو آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں سود کھایا ہوگا, جن لوگوں نے دنیا میں سود کے دھندے کیے ہوں گے وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ وہ چل نہیں سکیں گے. اللہ اکبر. وہ چل نہیں سکیں گے. ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے جانوروں کو ہانک کر کے جنگل میں چرواہا لے کر جاتا ہے ویسے ذلیل کر کے فرشتے ان کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرو, ذرا غور تو کرو اس دن کی ذلت کیا ذلت ہوگی, اس دن کی رسوائی کیا رسوائی ہوگی. آج ایزی منی کے چکر میں شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کے چکر میں انسان نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے. میری قوم کے جوانوں دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے, دولت تو جسم بیچنے والوں کو بھی مل جاتی ہے, دولت تو چوری کرنے والوں کو بھی مل جاتی ہے. ارے دولت ہی سب کچھ نہیں ہے, دولت ایک دن ختم ہونے والی ہے, دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے. ارے حلال
کمایا ہوا جب ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو حرام کمایا ہوا کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا تصور تو کرو. یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے اور میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ اکبر. لوگ سود خور لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. جیسے وہ پاگل ہے، حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے. جیسے وہ آصف زدہ ہیں، وہ آصف زدہ نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے آج کس طریقے سے اللہ اکبر سود کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، بیاج کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا. سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا. آج ایسا تو نہیں کہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر سود لین دین مسلم آبادیوں میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم حرام کما رہے ہیں. ایک بات مجھے یاد آئی آگے بڑھنے سے پہلے، اس حدیث کو میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے بیچ میں ایک روایت یاد آئی. میرے بھائیوں ذرا سوچو، ذرا غور کرو. آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا، آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور سفر حج میں مر جائے. اللہ اکبر سفر حج میں مرنے والا نشان کیا ہے؟ سفر حج میں مرنے والا نشان کیا ہے؟ نمبر ایک جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حج کرنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ حاجی 700 ایسے لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. حاجی کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. لیکن کوئی حاجی بنے تو صحیح، حاجی سب کہلاتے ہیں. حاجی ہے کتنے؟ جو واقعی حاجی ہوگا وہ 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا. حاجی کا ٹائٹل پانا آسان ہے، حاجی بن جانا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. سنو غور سے سنو، اللہ کے بندوں توجہ سے سنو. اللہ اکبر. حج کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، حج کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. حج کرنے والا 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ شفیع بنے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. اور اگر کوئی خوش نصیب سفر حج میں مر جائے، سفر حج میں مر جائے تو جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک چاند سورج نکلتے رہیں گے، جب تک عرفات کے میدان میں حج ہوتا رہے گا، جو سفر حج میں مر گیا قیامت تک ہر سال اللہ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک روایت میں آیا ہے اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کے لیے حج کرتا رہے گا. بولو سفر حج میں مرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اگر اب سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، ذرا غور سے سنیے. اللہ اکبر. ایک قافلہ سفر کر رہا تھا. سفر کرتے جب وہ آگے بڑھا حج کے سفر میں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک بندے کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا سوچا حاجی ہے، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. ابھی کعبے پہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈھانپ دیا گیا. جب کپڑا ڈھانپ دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سوچا چلو غسل دے دو، چلو کفن پہنا دو تاکہ ہم ان کو دفن کر سکیں. جیسے ہی غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیتے ہیں کہ حاجی صاحب کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، گدھے کی شکل اختیار کر گیا. اللہ اکبر. پورے قافلے میں محرام مچ گیا، پورا قافلہ بے چین ہو گیا. ارے سفر حج میں مرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن سب رونے لگے، سب بے چین ہونے لگے، دعا کرنے لگے اور دعا کرتے تھے یا اللہ تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا. سفر حج میں مرنے والا اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا. اللہ اکبر. تو کسی کی آنکھ لگی تو خواب میں ارشاد فرمایا گیا تم اس کے گدھے کی طرح چہرہ ہونے پر افسوس اور تعجب کرتے ہو. یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا چہرہ سفر حج میں بھی آخر گدھے کی طرح کیوں ہو گیا. جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ سود کے پیسے سے حج پہ آیا تھا اور یہ سود کا کاروبار کرتا تھا، اس لیے بطور عبرت اس کی شکل کو گدھے کی طرح کر دی گئی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا 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 کی محبت، دنیا کا مال. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
ہلاک کر دیا، تم کو مال کی محبت نے یہاں تک کہ تم قبروں کے گھڑوں تک پہنچ گئے۔ مال کی محبت سے نکلو، مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت میں مذہب و مسلک کا سودا کرنا برا ہے، آخرت کو فروخت کرنا برا ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، 99% لوگ اچھے سے سن رہے ہیں، 1% لوگ اگر گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ میں ان کے ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود کے ہونے کی گواہی میں چلم چاٹ کرتے ہیں، انہیں کرنے دیجئے۔ میری توجہ 1% لوگوں کی طرف نہیں، میری توجہ ان 99% خوش نصیبوں کی طرف ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ 1% لوگوں میں چاہے زمین پہ بیٹھے لوگ ہوں، چاہے منبر پہ بیٹھے لوگ ہوں، جو گڑبڑ کرے ان کو کرنے دیجئے۔ آپ سنیے، اب اس 1% میں سے بھی 50% اس میں سے بھی ادھر آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں۔ آدھا % اس میں سے اب لوگ اگر کچھ ہیں ان کو کرنے دیں وہ جو کر رہے ہیں، لیکن غور سے سنیے، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہم جھوٹ بول کے مال کما لیں، ہم سود کے ذریعے مال کما لیں، ہم چوری کے ذریعے مال کما لیں، کسی ذریعے مال کما لیں، تھوڑا ذرا غور کیجئے۔ اگر ہم پیور حلال کے ذریعے بھی مال کمائیں تو مجھے بتائیے مال کس سے وفا کرتا ہے؟ جو ہم سے وفا کرے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، مال ضرور کماؤ مگر مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو۔ یہی تو فرعونیت ہے۔ دیکھو مالدار فرعون بھی ہے، مالدار عثمان غنی بھی ہے، مالدار نمرود بھی ہے، مالدار سلیمان علیہ السلام بھی ہے، مالدار جو ہے وہ قارون بھی ہے اور مالدار ذوالقرنین بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مالداروں کی مسلسل نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو مال کے بدلے میں جنت بیچی گئی ہے۔ اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی کی بھی برائی کی جاتی معاذ اللہ مال کی بنیاد پر، لیکن کوئی عثمان غنی کی برائی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، قارون کی برائی ہوتی ہے، عثمان کی برائی نہیں ہوتی۔ وجہ مال نے قارون کو اللہ کا باغی بنا دیا اور مال نے عثمان غنی کو جنتی بنا دیا۔ مال برا نہیں ہے، مال کا استعمال برا ہے۔ حکومت ملی نمرود بگڑ گیا، حکومت ملی سلیمان علیہ السلام کو حکومت نے نہیں بگاڑا، بلکہ جب بھی نعمت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی۔ نمرود کہتا ہے انا ربکم العالی اور سلیمان کہتے ہیں سبحان ربی العالی۔ مال برا نہیں ہے، مال کے چکر میں اللہ کو بھول جانا برا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کتنے مالدار ہیں؟ تھوڑا غور، منبر والے